نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دعا اتنی جلد قبول نہیں ہوتی ہے جتنی جلد غائب آدمی کے حق میں غائب آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں ہیں جو قبول کی جاتی ہیں، مظلوم کی دعا حتیٰ کہ وہ انتقام لے لے، حاجی کی دعا حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے، مجاہد کی دعا حتیٰ کہ وہ جہاد سے فارغ ہو جائے، مریض کی دعا حتیٰ کہ وہ صحت یاب ہو جائے، اور بھائی کی دعا جو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کرتا ہے۔ پھر فرمایا، ان دعاؤں میں بھائی کی غائبانہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، باپ کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ اسے پختہ عزم کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کا عطا کرنا اللہ کے لیے کوئی گرہ نہیں۔ عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے اور رات کے آخری حصے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ قبولیت واجب ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ زیادہ قبولیت کا موقع مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد اور والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دل برتنوں کی طرح ہیں اور بعض دل بعض سے زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں، پس اے لوگو جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس حال میں کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے دعا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔